السلام علیکم ناظرین، مجھے خبر ہے کہ ساتھ میں ہوں عامر راؤ۔ ناظرین، منیر نیازی صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ لگتا یوں ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے بھی بس ایک دریا کے بعد دوسرا دریا منتظر رہتا ہے۔ وہ ایک عذاب سے جان چھڑاتے ہیں تو دوسرا عذاب ان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے۔ جسے گرا کر نیا مسیحا لاتے ہیں وہ ایسی کرم فرمائی کرتا ہے کہ پچھلا فرشتہ لگنے لگتا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے معیشت اور نظام کی زنگ لود گاڑی کو فراری میں بدلنے کے دعوے ہر طرف سے ہوئے۔ نون لیگ نے بھی دعووں کے طوطے خوب اڑائے تو پیپلز پارٹی نے بھی دودھ کی نہریں بہانے کے وعدے کیے۔ پی ٹی آئی تو خیالی دنیا کی ہے ہی بے تاج بادشاہ۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا منشور ہے۔ ناظرین، اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں دونوں جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے معاشی کارناموں پر نظر ڈالیں تو اب کیے گئے دعووں کا مستقبل آپ کو مشکوک ضرور لگے گا۔ تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اگست 2018 میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تقریباً 124 روپے 18 پیسے کا ہو چکا تھا، اور پھر ڈالر نے لمبی اڑاریاں ایسی ماری کہ جب تحریک انصاف نے بوریا بستر گول کیا تو ڈالر 184 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ حالانکہ خان صاحب نے ڈالر کو زنجیر ڈالنے اور معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے 3 وزراء خزانہ کو بھی تبدیل کیا، لیکن منہ زور ڈالر اور مہنگائی کا طوفان قابو میں نہ آیا۔ اب آئیے ذرا کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور دیکھیے کہ تبدیلی کی ہوا ان چیزوں کو کیسے لگی۔ 2018 میں تبدیلی کی جب ہوا چلی تو 1 کلو چینی کی اوز قیمت 55 روپے 71 پیسے تھی، جو اپریل 2022 میں 86 روپے 62 پیسے تک جا پہنچی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 777 روپے سے 1172 روپے کو چھونے لگا۔ اسی طرح ٹماٹر کی قیمت میں 118 روپے کے قریب جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پیاز کی قیمت میں 82%، دالوں کی قیمتوں میں 80 سے 90%، مرغی کی قیمت میں 95%، گھی کی قیمت میں 156%، دودھ کی قیمت میں 46 سے 50%، پیٹرول کی قیمت میں 64.62%، ڈیزل کی قیمت میں 58.89 پیسے، جبکہ بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 1 روپیہ 95 پیسے اضافہ ہوا۔ پھر پی ڈی ایم نے نعرہ لگایا کہ تحریک انصاف نے ملکی معیشت برباد کر دی، لہٰذا وہ اپنی گیدڑ سنگھی کے ساتھ چمتکار کرتے ہوئے نظام کی ڈوا ڈول کشتی کو کنارے پر لا سکتے ہیں۔ انہوں نے خان صاحب کی حکومت گرائی اور اس کے بعد مہنگائی کے وہ تارے دکھائے کہ عوام کو پی ٹی آئی کی حکومت مسیحا لگنے لگی۔ پی ڈی ایم کا 16 ماہ پر مشتمل مختصر دور حکومت آسمان سے گرنے والے عوام کے لیے کھجور میں لٹکنا ثابت ہوا۔ معیشت کے تینوں بڑے شعبوں میں پیداوار کم ہونے کی وجہ سے شرح نمو ایک سال میں 6.1% سے 0.29% تک سکڑ گئی۔ ترسیلات زر میں 13% سے زیادہ، برآمدات میں 14%، درآمدات میں 27% اور مجموعی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 77% کی بڑی کمی آئی، جب مالی خسارے میں 34% کا معمولی سا اضافہ سامنے آیا۔ اتحادی حکومت جب برسر اقتدار آئی تھی تو اس وقت ایک امریکی ڈالر 185 روپے کا تھا، جبکہ انہوں نے رخصت لی تو ایک امریکی ڈالر 285 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ روپے کی قدر میں گراوٹ کے باعث مہنگائی کی شرح میں 20%، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 ماہ کے دوران 120 روپے، بجلی کے فی یونٹ میں 13 روپے سے زائد، جبکہ گیس کی قیمت میں 65% سے زائد اور بجلی کی فی یونٹ کی قیمت میں 18 روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ جبکہ آئی سی یو میں پڑی معیشت کو بچانے کے لیے اقتدار کا تاج سر پر سجانے والی پی ڈی ایم حکومت 13% موجودہ مہنگائی کی شرح کو ڈبل کرتے ہوئے 28% سے بھی اوپر لے گئی۔ اب اگر اس سارے حقائق کو دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں اپنی اپنی باریوں پہ انقلاب کے گل کھلانے والے اس بار ایسا کیا شف پڑیں گے کہ مہنگائی کا بے لگام گھوڑا ایک دم سیدھا ہو جائے گا اور معیشت کی ڈوبتی کشتی مشکلات کی لہروں سے چیرتی ہوئی کنارے آ لگے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کے کی پلیئر ڈاکٹر مزمل اسلم صاحب موجود ہیں۔ سر، کچھ لمحات عوام کے لیے نکالنے پر بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ سر، کہیے گا کہ آئندہ دنوں میں جو بھی حکومت آئے گی، جو کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، تو آئی ایم ایف کی قسط کے حصول کے لیے اسے پھر سے مہنگائی کرنا ناگزیر ہوگا؟ دیکھیں، بات سنی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا منشور دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے منشور میں انہوں نے جلسے بھی کیے
اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہوائی اڈے بنا دیتے، وہ جگہ جگہ موٹر وے بنا دیتے. جو ان کی چیف آرگنائزر صاحبہ وہ کہہ رہی تھی کہ بجلی جو ہے 300 یونٹ یا 200 یونٹ فری دیں گے، جتنے زیادہ ووٹ ڈالو گے اتنی زیادہ گیس سستی کر دیں گے. تو اب حال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، ان کے پاس تو عدد جسے کہتے ہیں ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو سیٹیں ہیں نہیں. اب ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے. اب کولیشن گورنمنٹ جن کے ساتھ بنا رہے ہیں وہ ہے پیپلز پارٹی. ان کا منشور ان سے بالکل الٹا تھا. وہ بھی 300 یونٹ بجلی فری دے رہے تھے، وہ تنخواہیں ڈبل کر رہے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ حکومت مل کے بنائیں گے تو منشور کس کا چلے گا، نمبر 1. پھر دوسرا یہ کہ جس کی حکومت بننے جا رہی ہے ابھی تک یہی نہیں طے ہوا کہ وزیر خزانہ کون ہوگا. تو جس کے پاس وزیر خزانہ کی ابھی تک منظوری نہیں ہے، اب مارکیٹ میں آ رہے نام کے اسحاق ڈار کے کراس لگ گیا ہے. اب وہ جو ہے سلطان مولانا حبیب بینک کے کوئی جو ہے چیئرمین وہ آ رہے ہیں یا حبیب بینک. تو اب یہ جو صاحب آئیں گے باہر سے تو ان کو نہ ان کا منشور پتہ ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ پہلے ہی قوم کا وقت اتنا ضائع کیا انہوں نے، پہلے 18-20 ماہ پچھلے سال جب یہ آئے، اب یہ پھر وقت ضائع کرنے جا رہے ہیں. اب بات یہ کہ ہم متحمل ہیں وقت ضائع کرنے کے. آیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ جیسے مثال ایک دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی پہلی دفعہ بے روزگار ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی گھر پہ بچت ہوتی ہے تو وہ چند دن بے روزگار رہنا برداشت کر لیتا ہے اور اپنی بچت سے کھانا پینا چلا لیتا ہے. لیکن ایک آدھ مہینے بعد پھر واپس بے روزگار ہو جائے اور اب گھر میں اس کے دانے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا گھر میں تو فاقی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ جو ہے دوسری دفعہ 18 مہینے اس وقت پہ عمران خان نے تازہ حکومت دی تھی، پیسے تھے، ذخائر تھے، سب کچھ تھا. یہ 18 ماہ بعد تو بالکل بھی زیرو کر کے چلے گئے. اب یہ واپس آتے ہیں اور ابھی ان کا وزیر خزانہ طے نہیں ہوا، منشور کس کا چلے گا. پھر اوپر جو ہے ڈریگن بیٹھا ہوا ہے IMF، وہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک کلیپس کی طرف جا رہے ہیں. اور اب پیچھے کیئر ٹیکر حکومت جو ان کا جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. انہوں نے ایک ہفتے پہلے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں 67%. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 1100% بڑھائی تھی 3 مہینے پہلے. زیادہ پرانی بات نہیں سر. انہوں نے آج بھی پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی بھی حکومت بنانے کو تیار نہیں بناتا تو اس کا بھی حل ہمارے پاس ہے، یعنی کہ وہ ابھی بھی ریڈی ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا جانے کا. اور انہوں نے ماشاءاللہ کل دوائی کی قیمتیں بھی جو ہے نا دوا ساز کمپنیوں کے آپ ہی طے کریں گے. اب سے 1993 میں آخری دفعہ ہوا تھا. اب دوائیاں بھی جو ہے پاکستان میں، یہ حالانکہ اس پالیسی میں میرٹ ہے، لیکن اب مجھے ایک بات بتائیے، 4 دن پہلے 3 دن پہلے ایسی کیا ان کو وہ تھی، جلد بازی تھی یا کس کے آرڈر تھے یا کس کو فائدہ پہنچانا تھا؟ یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک کیئر ٹیکر کا کام نہیں تھا یہ کرنا. کیئر ٹیکر نے 6 مہینے میں وہ کام کرنے کی کوشش کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ بھی نہیں کرنی. وہ انہوں نے FBR ری اسٹرکچر شروع کر دیا. کل جو ہے انہوں نے ایک میرے خیال سے وہ کوئی سیکیورٹی ادارے کو بھی چینج کر دیا، اس کی رپورٹنگ، اور اس کا ایک نیا ڈویژن بنا دیا. پھر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے PIA بیچنے کے لیے جو اپنی مرضی سے لگا دیا، اپنی مطلب کنسلٹنٹ لگا دیے. گیس کی قیمتیں 2 دفعہ بڑھا دی. تو کیئر ٹیکر تو ماشاءاللہ جو کام کے لیے آئے تھے اس کے علاوہ سارے کام انہوں نے، وہ سرکولر ڈیٹ پہ پیمنٹ 1300 ارب روپے کی پیمنٹوں کا خود فیصلہ کر لیا بیٹھ کے. وہ تو شکر ہے IMF نے ان کو روکا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے. تو ایسے تو ان کی جو باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ ان کا تو دل ہی نہیں ہے بھائی جانے کا. سر وہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جو بزدار صاحب پیسے استعمال نہیں کر سکے ہم نے وہ کر کے دکھائے پنجاب. مطلب اس کا مطلب یہ کہ ان کو پیسے استعمال کرنے کے لیے بلایا تھا. ظاہر ہے یہ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک میں کیا اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے کہ مطلب جس کو لاؤ بٹھاؤ وہ ہاتھ صاف کر دیتے ہیں. مطلب وہ اگر عثمان بزدار نے پیسے نہیں خرچ کیے تو اس کا مطلب وہ بھی خرچ کر سکتا تھا نا. تو اگر اس کو لوگوں نے کرپٹ بولا تھا تو وہ سب سے پہلے پیسے خرچ کرتا. وہ الٹا پیسے خزانے میں چھوڑ گئے جس کو انہوں نے اڑا دیا پکڑ کے. مطلب اس پاکستان میں کوئی مطلب کوئی سوچ سمجھ کے منہ سے زبان سے بات نکالتا ہی نہیں ہے اور جو ہے دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے رہتے. سر IMF پہ دوبارہ سے میں آؤں گا. سر آپ نے بھی IMF کے ساتھ ڈیل کیا تھا اور جو عوام کی نظر میں بڑا مؤثر رہا، ہم صحافیوں کی نظر میں بھی. اس دور میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جس طرح آپ سے بعد PDM حکومت نے IMF کا سہارا لے کے کیا. کیا آپ لوگوں نے وقتی بند باندھا تھا جیسا آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے، یا کوئی حکمت عملی تھی جو آپ کے بعد لوگ نہیں کر پائے؟
دیکھیں بات سیدھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں کتنا وزن ہے بات کرنے کا اور آپ کتنا جو ہے وہ ہے کنونسڈ ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جب یہ اسحاق ڈار فیل ہو گئے اب IMF سے پروگرام لینے میں, جی تو آخری دن چل رہے تھے ان کی حکومت کے, ایک دم IMF نے پرانا پروگرام ختم کیا اور نیا پروگرام کیا, اور اس نئے پروگرام کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حکومت کو چھوڑ کے عمران خان کے گھر پہ آیا IMF, اور میں اس میٹنگ کا پارٹ تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس میٹنگ میں آن لائن تھا, اور نیتھن پورٹر جو IMF کے جو پاکستان کے مشن چیف ہے وہ واشنگٹن سے بیٹھ کے اس نے 1.25 گھنٹہ عمران خان کو پریزنٹیشن دی. ادھر تو IMF آ جاتے ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا, اس نے 1.25 گھنٹے, اور جو پاکستان کی ریزیڈنٹ چیف تھی IMF کی وہ زمان پاک گئی تھی اور ہم آن لائن تھے. وہاں پہ عمران خان کو جو بتایا انہوں نے کہ جی اس طرح کا ہم پلان دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. اب عمران خان چاہتے تو اس کو کہہ دیتے کہ جی میں حکومت سے باہر ہوں, میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمران خان نے کہا کہ اتنا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا کہ اگر یہ نہ کریں تب بھی اور پاکستانی عوام کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. عمران خان نے پتا کیا بولا انہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ جو پروگرام دے رہے ہیں مجھے 2 باتیں میں کنونس کر دیں. ایک یہ کہ مہنگائی آپ کے پروگرام سے جب بھی آتے تو ہوتی ہے, بڑھتی ہے, اس کا آپ نے کیا حل نکالا ہے, اور دوسرا گروتھ کم ہو جاتی ہے جس سے بے روزگاری بڑھتی ہے, اس کے لیے آپ کے پروگرام میں کیا جگہ ہے. اور عمران خان نے اس کے منہ پہ بولی یہ بات, یہ آپ 2 کام ہمیشہ جب بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے یہ ہماری قوم کے لیے الٹا جو ہے نا وبال جان بنتا ہے. تو اس نے یہ بولا کہ جی 400 ارب ہم نے جو ہے نا احساس پروگرام میں انہیں کہا کہ آپ خرچ کریں تاکہ غریبوں پہ یہ ہو, اور گروتھ میں بھی اب یہ نہیں ہے وہ نہیں, ہماری پالیسیز ایسی نہیں ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. ایک سر وہ تو آپ پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو ڈیل کی تھی وہ ایک وقتی بند باندھا تھا, اور بعد میں آپ لوگ IMF کو جو ہے وہ روکتے رہے کہ ان کے ساتھ ڈیل نہ کرے, اور مختلف جیسے جھگڑا صاحب اور دوسرے لوگوں کی آڈیو لیکس بھی کی کہ وہ آپ تو IMF کو جو تھے وہ اس بات سے ریلیکٹنٹ تھے کہ کسی طریقے سے معاہدہ نہ ہو پائے. یہ بات کی بات ہے, لیکن پہلے والی بات میں دیکھیں میرے بھائی میری بات سنیں, وہ جھگڑا صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی کال کتنی سچ تھی جھوٹ تھی یہ تو اللہ جانتا ہے نا. میں تو آپ کو سچی مثال دے دیتا ہوں. جب PTI حکومت نے IMF سے پروگرام کیا ہوا تھا, جی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن تھا جس میں اسٹیٹ بینک اور اس کے قانون کو معاف کرانا وہ کرنا تھا, اپروو کرنا تھا. یہ پوری PDM پیپلز پارٹی نون لیگ نے اس کے خلاف ووٹ دیا اسمبلی میں جا کر, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے PTIMF بولا ہمیں. یہ تو اس پروگرام کو خود ختم کرانے کے چکر میں تھے. جھگڑا صاحب اور شوکت ترین تو بہت بعد میں آتے ہیں, وہ بھی میں نے کہا کہ وہ ان کی آپس کی کال تھی, وہ کوئی IMF کے چیف سے بات کر رہے تھے یا IMF سے بات کر رہے تھے. اب پتہ نہیں وہ سچی تھی بھی کہ نہیں تھی, لیکن انہوں نے تو قانون اسمبلی میں تقریریں کی. انہوں نے کہا ہم آتے ہی اس IMF پروگرام کو ختم کر دیں گے جو PTI نے کیا. تو کیوں نہیں کیا انہوں نے ختم کر, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے خلاف ووٹ بھی دیا اسمبلی میں. تو یہی میں بتا رہا ہوں نا بھائی جان, یہ جو ہے بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. الیکشن میں سے آنے سے پہلے انہوں نے ایسی تقریریں جھاڑی, لوگوں کو انہوں نے بجلی فری کر دی. اب 300 یونٹ بلاول نے فری کیے ہوئے ہیں, 200 مریم نے کیے ہوئے, 300 علی خان نے کیے ہوئے. اب پہلے دن ہی حکومت میں آ کے 800 یونٹ تو فری کر دینا یہ ملا کر. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کتنے سچے ہیں کتنے ہی ہیں. پھر دوسرا ان کے پاس وزیر خزانہ ہی نہیں ہے. وزیر خزانہ تو ان کا سر الیکشن سیل چلا رہا تھا, اور الیکشن میں کارکردگی آپ نے دیکھی ہے. پھر وزیر خزانہ کے اعداد و شمار میں تو انہوں نے خوب کھیلا ہے. وہی ایسے ہی کھیلتے ہیں معیشت کے ساتھ بھی. وہ ہمیشہ بعد میں IMF آ جاتی ہے, ان کے چوری پکڑتی ہے, ان کی غلط بیانی پکڑتی ہے. اب جب وہ وزیر خزانہ صاحب حکومت میں تھے, IMF پروگرام بھی ملا تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے ہمارے غذائی پروگرام ختم کرنے کے لیے سے بولا کہ آپ کریں تب دیں گے. کتنا IMF کو تردید کرنی پڑی. پھر انہوں نے الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور KP میں. انہوں نے کہہ دیا کہ IMF نے کہا کہ بجٹ نہیں ہے, آپ الیکشن کمیشن کو نہیں دے سکتے. IMF نے پھر تردید کی. پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے پروگرام کے علاوہ IMF ای میلیں کر کے بتا رہے بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو سر پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ دوسرا نام سامنے بھی آنا, آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہ عدم اعتماد ہے ایڈوانس میں؟ بھائی ہمیں کیا پتا کس پہ ان کے عدم اعتماد ہے, ان پہ ہے نہیں ہے. بلاول نے تو 2 دفعہ انٹرویو میں بولا ہے الیکشن سے پہلے کہ اینی ون بٹ اسحاق ڈار. اب اگر اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا پتا. پھر باقی آپ جانے, آپ کی PDM 2 جانے, ہم تو بھائی اپوزیشن کریں گے اور
عوام کی بات کریں گے اور ملک کی بات کرتے رہیں گے. اچھا، ہمیں تو کسی سے مطلب کوئی ہمدردی نہیں, ہمیں صرف پاکستان اور پاکستانیوں سے ہمدردی. آپ اپوزیشن کریں. مظفر صاحب, ملکی معیشت کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ ہے, اور زر مبادلہ کا سب سے بڑا راستہ آپ کی ایکسپورٹس ہیں, جبکہ صنعتوں کی ایسی صورتحال جو اب ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی. آپ کی حکومت نے صنعتوں کو بڑا ریلیف دیا تھا. بتائیے گا آپ اب حکومت یا آئی ایم ایف صنعتوں کو اس طرح ریلیف کیوں دینے کو تیار نہیں؟ دیکھیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ان کے اس کو پہلے بھی ہے, بغیر پلان کے آ گئے. ابھی بھی جی ہم وہ پہلے کہتے تھے ریاست کو بچائے سیاست قربان کی. یار یہ کس طرح کا عجیب بیانی ہے. مجھے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں. جی. کوئی آپ کو پریشانی ہو جائے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, اور اگر میں آپ کے کام آ گیا تو آپ مجھے یہی کہیں گے نا, یار یہ میرے اس وقت کام آیا تھا, اور ہمیشہ زندگی میں ریگارڈ کریں گے. ایگزیکٹلی. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی تو پوری قوم کو تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا. یہ کیسی بات ہوئی کہ انہوں نے ریاست بچا لی اور قوم ان کے خلاف ہو؟ مطلب کوئی ہم دشمن ہے خدا نہ خاصا ریاست کے کہ انہوں نے بچا لی اور جو ہے قوم نے ان کو ووٹ نہیں دی ہے. تو ان کو تو بیانیہ بھی بنانے نہیں آتا. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں بیانیے کا مطلب کیا, یہ بولتے کیا پھر رہے لوگوں. وہ یہ کہتے ہیں, وہ ان کا سر آپ پہ الزام ہے نا کہ آپ لوگوں نے وقتی طور پہ ایسے فیصلے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے, اور جاتے جاتے آپ نے جو ہے وہ معاشی سرنگیں جو ہے وہ ان کے سامنے لگا دی, تو وہ تو یہ الزام لگاتے ہیں. اچھا پھر ہم نے وہ سرنگیں لگا دی, تو یہ ابھی یہ اعلان جو الیکشن میں کر رہے ہیں 800 یونٹ بجلی فری کی, یہ کیا مطلب, یہ سرنگیں دی تو یہ کیا تھا؟ تو ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پتہ ہی نہیں یہ بولتے کیا کرتے کیا. یا تو پالیسی ایک طرف دے دیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کرنا ہے ہم نے, ایک طرف کہتے ہیں ہم نے سرنگ بچھا دی, دوسری طرف کہتے ہیں ہم بجلی فری کر دیں گے, دوسری طرف کہتے ہیں ہم تنخواہیں نبل کر دیں گے. کہیں انہوں نے یہ بولا کہ ہم پاکستان کی قرض ختم کرا دیں گے, کہیں انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان کی قوم کو ہم تعلیم یافتہ کریں گے, کہیں انہوں نے یہ بولا. وہ تو نواز شریف الٹا یوتھ بن گیا. اب وہ 73 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں میں یوتھ ہوں, تو وہ جب ان کی عمر کے لوگوں نے ان کو پھر ووٹ نہیں دیا, انہوں نے کہا یار یہ تو یوتھ بن گیا. تو یہ تو ان کا حال ہے سر. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دنیا چینج ہو گئی ہے, پاکستان کی کیا ضروریات ہیں, ہمارے لوگوں کی کیا ضروریات ہیں. یہ ابھی بھی موٹر وے تقریریں کر رہے ہیں کہ جی ایک آپ کے سیدھے ہاتھ سے موٹر وے جا رہا ہے, ایک الٹے ہاتھ سے جا رہا ہے. اب میں آگے پیچھے بھی بنا دوں گا, آپ مانگو نہ مانگو. بالکل. وہ سنک عوام سے سنک شاید گراؤنڈ ریالٹی سے وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنے آپ کو سنک نہیں کر پائے, وہ پرانی جو ہے وہ سیاست میں. سر آئی ایم ایف نے نئی عوام کو جو دی گئی سبسڈیز ہے ختم کرنے اور اس حوالے سے ٹیکسز میں اضافے کا جو ہے وہ اشارہ دیا ہے. کیا پہلے سے ہی تباہ لوگ اس کو برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ مہنگائی آپ کو 50 روپے فی یونٹ تک بجلی چلی گئی ہے, پیٹرول آلریڈی مہنگا ہے, گیس وہ بھی مہنگی ہوگی ہے. تو آئی ایم ایف کی جو نئی قسط ہے اس کے حصول کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایک مہنگائی کی بڑی لہر جو ہے پھر آنے جا رہی؟ دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ نا غریب کو آگے رکھ کے امیر نہیں لکھا. پہلی بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بندے کے پاس, ایک شخص کے پاس راشن لینے کے لیے پیسے نہیں, ٹھیک ہے, اس کو محلے کا دکاندار کہہ رہا ہے یار تمہارے پاس جتنے پیسے بھی دے دو, باقی جو ہے نا میں تمہارے کھاتے میں لکھ دیتا ہوں, تم راشن لے جائے کے پاس, ٹھیک ہے. اب مثال ہے اس کا راشن, اگر اس کے پیسے پورے ہوتے تو وہ 5000 کا, اب اس کے پیسے پورے نہیں تھے, وہ 5000 کی جگہ اس کے راشن کی قیمت 7000 ہے. وہ بندہ خوشی خوشی راشن اٹھا کے لے آیا گھر پہ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ نقصان کس کا ہوا, جس نے راشن گھر لے کر آئے یا جس نے راشن دیا؟ پہلے سوال کا جواب. ظاہر ہے سر, وہ جو اب راشن والا جو جس کو چیز کو مل رہی ہے اس کا کیسے نقصان ہو؟ نہیں, اس کو 5000 کی چیز اس کے کھاتے میں 7000 کی لکھی دکاندار نے. obviously دکاندار, پھر تو دکاندار کا فائدہ ہو, دکاندار کا فائدہ ہوا نا. اسی طرح اب کہنے کو جی دکاندار نے بڑی دریا دلی سے جی اس بیچارے کو راشن دے دیا اور اس سے پیسے نہیں لیے, ٹھیک ہے نا, لیکن پیچھے دکاندار نے واردات ڈالی دی, واردات ڈال دی. تو پاکستان میں جو یہ سبسڈی ہے نا دکھانے کے لیے غریب کے لیے, واردات ہے وہ اشرافیہ کے لیے. ٹھیک, اس سے زیادہ میں آسان مثال آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اوکے سر, ایسی کمزور حکومت جیسے آپ نے بتایا کہ خان صاحب تو بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ بنی گالہ میں بریفنگ بھی لیتے تھے, تو ایسی کمزور حکومت سے کوئی آپ کو بہتر ڈیل کی یا دریرنا فیصلے کی کوئی توقع ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ابھی تک, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف اسی طرح بجلی کی قیمت بڑھا کے یا گیس کی قیمت بڑھائے گا یا روپے کی قدر پہ نیا پروگرام دے دے گا, ہم 3-4 سال گزار لیں.
اب کی دفعہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کو ذرا انہوں نے اسٹڈی ہی نہیں کیا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس پروگرام میں پاکستان سے یہ نہیں بولے گا کہ آپ کی گیس کی قیمتیں کم ہے، بجلی کی کم ہے تو بڑھا دیں. وہ یہ بولے گا یہ آپ کا اتنا قرض ہے، آپ کی اتنی آمدنی ہے. پہلے آپ کی اتنی آمدنی ہوتی تھی اس قرض کا آپ سود ادا کر سکتے تھے، اب تو آپ کی آمدنی سود سے بھی کم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب آپ قرض بھی نہیں دے سکتے. اب اس کا بتائیں کرنا کیا، آمدنی کو کیسے بڑھانا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے نا، اس کے لیے لگانے پڑیں گے اشرافیے میں بڑے بڑے ٹیکس، پراپرٹی پہ، ریئل اسٹیٹ پہ، ایگریکلچر پہ. صوبوں کی آمدنی کس طرح بھی، صوبوں کو تو آمدنی کی پرواہ نہیں ہے نا، وفاق بنا بنا کے پیسے دیتا ہے تو، اور وہ خرچ کرتے ہیں لیپ ٹاپ، سستا تندور، پتہ نہیں کیا کیا نیچے ہوتا رہتا ہے. آئی ایم ایف اس دفعہ سر پوری اس دفعہ جو ہے نا انجن کو اوور آل کرے گا. پہلے تو تیل پانی اوپر سے کہہ دیتا تھا چینج کرو، نیا تیل ڈال دو، پرانا تیل نکال دو، اس میں سے گریس لگا دو. اب کی دفعہ وہ کہے گا جی انجن ہی آپ کا سیز ہے، اس کو اوور آل کرنا ہے. اسی لیے کوئی حکومت میں آنے کو تیار نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا تیار نہیں ہے؟ ان کی رال ٹپکی ہوئی ہے دن رات، 1 دور 2 دور 3 دور 5 دور. وہ سر وہ کہتے ہیں کہ ہم وفاق کے اندر ہم تیار نہیں، پنجاب جہاں پہ پیسے ہیں وہاں پہ تو تیار ہیں. سر آپ کو لگتا ہے ایسے ہی، جب اس وقت تحریک عدم اعتماد بھی لائے تھے تو یہ 3 مہینے میں الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ان کو حکومت نہیں چاہیے؟ ان کی تو مطلب یہ بارگیننگ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ پھر وہ ان کا اپنے دال کی ہو رہی ہے، ان کا اپنے دعویٰ ہے. صدر بنانا ہے، ایک کہہ رہا ہے مجھے صدر بنا، ایک کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا، ایک کہہ رہا ہے مجھے سینٹ چیئرمین بنا، ایک مجھے اسمبلی کا اسپیکر بنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کا دلی چاہ رہا ہے، تو پھر یہ ڈیلنگ کس چیز کی کر رہے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہے بھائی. یہ آپ یہی تو مسئلہ ہے. آپ ان کو 40 سال سے ان کے جو ہے نا بار ابھی الیکشن سے پہلے کیا ایک دوسرے کے دستے گرے بانٹتے، اب بیٹھ کے مساجد میں میٹنگیں کر رہے ہو. ابھی تک آپ لوگ یہی نہیں سمجھے ان کو، تو پھر ہمارا کیا، ہمیں ہمارا بھی فائدہ نہیں ہے ان پہ تنقید کرنے کا جب آپ لوگ یہ ان کے ڈرامے ایکسپوز نہیں کرتے. سر ہم تو جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے اسی لیے آپ کو زحمت دی، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو رخ ہے تصویر کا، کیونکہ ابھی بھی اگر رائٹ میں بھی دیکھیں تو یہ ساری سیاسی بساط پہ کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں لینی، وزیر اعظم بیٹی کا، وزیر اعظم بھائی، وزیر اعلیٰ بیٹی، صدر والد صاحب ایک شخص کے، اور سارا کچھ وہ گھر میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو کوئی دل نہیں چاہ رہا حکومت لے. اپیرنٹلی سر دعوے کر رہے ہیں نا، وہ تو میڈیا پہ آگے وہ بریفنگ میں تو دیتے، میں نام بھی ایسے سے دے رہے ہیں، دینا عمران خان کی طرح گور کو چیئرمین، گور صاحب کو، عمر ایوب کو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ امیر گنڈا پور ہے ان کے اندر ہمت گھر سے باہر نکلنے. وہ تو کہتے ہیں گنڈا پور کا اور مریم نواز کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ تو نام جو دے رہے ہیں مروسیت کو چھوڑ کے. بہت صحیح کہتے ہیں، گنڈا پور بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. مریم نواز کی کیا تعلیم ہے مجھے بتائیں. مریم نواز کے پاس بالکل ٹھیک کہتے ہیں، گنڈا پور اور اس کی تو مقابلہ ہی نہیں ہے. گنڈا پور نے تو وفاقی وزیر بھی رہ چکا ہے، کے پی کی اس میں بھی سروس کر چکا ہوا ہے، این سی اے کا گریجویٹ ہے، اسپورٹ مین وہ تھا. اس کا ان کا مقابلہ کہاں سے مقابلہ کرنے پھر رہے ہیں یار. وہ سر کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتا دیں، مریم نواز شریف کی بیٹی کے علاوہ ان کے پاس کیا اہلیت ہے یا صلاحیت ہے؟ مجھے ایک دکھا دیں یا بتا دیں کہ یہ ان کا ایک بہترین کارنامہ ہے. ہاں نہیں، بی اے کی ڈگری کے ساتھ وہ بس ان کا ساتھ ہوگا باؤ جی کا. پتہ نہیں ہے وہ، اگر آپ کو مطلب مریم نواز آپ کو بہت زیادہ قابل لگ رہی ہیں اور باقی اس ملک میں جو ہے سارے ایسے ہی ہیں، تو پھر ہمیں تو بھائی اپنی ڈگریاں جلا دینی چاہیے. سر چلے مریم نواز صاحبہ بھی چلے آئیں گی. یہ تو مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو بھی ممکنہ طور پہ دوبارہ سے وزیر اعظم جو آ رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ جوش خطابت میں کہا تھا کہ میں یہ آئی ایم ایف کا جو پلان تھا بس یہ آخری پلان ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری پلان ہوگا؟ شہباز شریف صاحب نے آج تک کبھی کوئی بات، آپ یہ میں اور آپ ڈیوٹی یہ لگا دیتے ایک دوسرے کی کہ ان کی کون سی بات آج تک سچی ہوئی ہے، یا انہوں نے صحیح بولا اور سچ بولا، اور وہ بات ساری باتیں انہوں نے زندگی بھر کی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے لوگوں کے چولہا جلائیں گے، چولہے جو ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے کہا تھا میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں گا لیکن لوگوں کو مہنگائی نہیں ہونے دیتا. انہوں نے ہفتے میں آتے 6 دن پہلے کام شروع کرایا، پھر اس کو واپس 5 دن کر دیا. انہوں نے تو کوئی کام زندگی امپورٹ پہ پابندی لگائی، اس کو ہٹوائی تھی. زرداری صاحب کو بھی کوئی سوچ سمجھ کے کوئی کام زندگی میں سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا ہی نہیں. اعلان رات کو کسی رات کوئی کان میں پھونک مار دیتے، صبح اعلان کر دیتے ہیں، پھر 2 مہینے 3 مہینے بعد ریورس کرتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یار. آئی ایم ایف جو ہے پاکستان ابھی ان کو کھڑا کر کے ابھی یہاں سے افرود ملا، ان سے پوچھے پاکستان کا قرض کتنا ہے، اس سال کتنے دینے ہیں.
پاکستان کی جو ہے سود کی ادائیگی کتنی ہے, پاکستان کا بجٹ کیا ہے, پاکستان کے ٹیکسز کتنے ہیں. آپ ان سے سوال کر لیں 5-6. اور ابھی عمران خان اڈیالہ جیل میں, عمران خان کو ایک کال لگا لیں, یہ سوال عمران خان سے بھی کر لیں. آپ کو جو ہے نا زیادہ صحیح جواب عمران خان دے دے گا, شہباز شریف صاحب ایک بھی جواب صحیح نہیں دے سکتے. سر آپ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, آپ نے پہلے بھی رضاکارانہ طور پہ پاکستان کی خدمت کی, اب جیسے تیسے بھی جو بھی ہے حکومت تو آپ کو پتا ہے یہی بنتی ہے, آپ کیا مشورہ دیں گے جس سے کوئی عوام پہ شاید ان کو کوئی رحم آ جائے پروگرام کے اختتام پر؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ مشورہ ان کو یہ دیں گے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ پاکستان کے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کو یہ جو بولتے ہیں کہ جی ہم ریلیف دے دیں گے, ہم گیس سستی کر دیں گے, ہم بجلی سستی کر دیں گے, یہ جو ہے اس کو قبول کریں گے. ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے جھوٹ بولا تھا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیں ابھی پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ مجھے ایک بڑی اچھی بات ڈاکٹر نے بولی تھی, انہوں نے کہا کہ 2 شخص بیمار ہونا ایک جیسی بیماری ہے. جی جی. ایک شخص کو اگر محسوس ہو جائے نا کہ وہ صحیح ڈاکٹر کے ہاتھ لگ گیا ہے تو اس کی آدھی بیماری نہ بغیر علاج کی صحیح ہو جائے, اس کا کانفیڈنس ہے. اور ایک شخص کو اگر لگ جائے نا کہ جی وہ ڈاکٹر کی جگہ تو صحیح کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ جو جتنا بیمار ہوتا ہے نا اس سے ڈبل بیمار ہو جاتا ہے. اب پاکستان کی قوم کا مسئلہ ہے کرائسس آف کانفیڈنس. جی جی. اب یہ جو ڈاکٹر ہیں, ایک عمران خان سے, ایک یہ شہباز شریف, یہ زرداری والے سارے, ٹھیک ہے نا. اگر آج پاکستان جو مینڈیٹ کے حساب سے عمران خان کی حکومت آ جاتی نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا کہ عمران خان ابھی اوت نہیں لے رہے ہوتے پاکستان میں ریمیٹنسز یہ وہ, اس کا کام شروع ہو جاتا, لوکل لوگوں میں کانفیڈنس آ جاتا. آپ کو پتا ہے پہلا الیکشن ہے 2008 کے بعد جس میں الیکشن کے بعد سٹاک مارکیٹ جو ہے بری طریقے سے گری, ورنہ جس کی بھی حکومت آتی تھی الیکشن کے بعد ایک تبدیلی چینج کی بات آتی تھی اور جو ہے سٹاک مارکیٹ بڑھتی تھی. یہ پہلا الیکشن ایسا, کیونکہ جیسے ہی پتہ لگا دھاندلی ہو گئی ہے, اور دوسری چیز پتہ لگی کہ یہ لوگوں کا PDM 2 آنے کا ارادہ, لوگوں کی حالت ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی. عالمی اداروں نے, جریدوں نے, میں نے کبھی نہیں دیکھا 2018, 13, 8 کہ عالمی جریدوں نے اتنا زیادہ لکھا ہو پاکستان کی معیشت کے بارے میں, پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں. ایک آدمی نے کھول کے رکھ دیا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان. اس کے بعد اگر یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ جو ہے کوئی کانفیڈنس آئے گا. آپ کو مثال ابھی آپ نے دیکھا نہیں, جنوری کے مہینے میں پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ ایسے موقع آئے ہیں کہ منفی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی. جنوری کے مہینے میں یہ ہو گیا پاکستان. اور انہوں نے جب آئے تھے ریمیٹنسز ایکسپورٹ پاکستان کی جو ہے سالانہ $9 ارب سے کم ہو گئی تھی ان کے. اب 2 سال کی 9 اور 9, اگر وہ $18 ارب ہماری یہ دونوں آ جاتے پاکستان کی, آج خزانے کی شکل ہی چینج ہوتی. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ شہباز شریف کو دیکھ کر کون پیسے دے گا, جب ان کا خاندان خود بھی سرمایہ کاری کرتی ہے, خود وہ باہر پیسے لگاتے ہیں, رکھتے ہیں. پھر آپ ان کو دوسرا کیسے کریں؟ مشورہ آپ ان کو یہی دیتے ہیں کہ بس پھر حکومت سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کریں اور جو عوام کا نہیں, میں کوئی مت دینے والا نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی اپنے یہ ہدف خود طے کر لیں. اگر یہ جیسے تیسے کر کے زور زبردستی کر کے حکومت میں آ رہے, جس طرح انہوں نے PDM کی حکومت میں کیا, 18 مہینے زبردستی پورے گزار کے بیڑا گرک کر کے چلے گئے, اپنے ہدف پورے کر لیتے ہیں کہ اگر 3 مہینے یا 6 مہینے میں اگر یہ ہم سے نہیں ہو ہم خود چھوڑ دیں گے حکومت, وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ جو ہے آپ اسی ڈاکٹر کے ساتھ لگے رہے جس کا علاج. سر یہ تو 10 سال کا پلان بنا کے ہیں, یہ تو عوام کو اب ہدف طے کرنے ہوں گے کہ ان کو کتنا وقت دینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نکالے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عوام کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی. ناظرین وقت ہوا یہاں پہ بریک کا. بریک کے بعد آپ کو سنائیں گے بجلی کے بلوں کی دلچسپ کہانی. ویلکم بیک. گرمیاں سر پہ ہیں اور گرمیوں میں بجلی کے باری برکم بل جیسے آپ کو بل بلانے پہ مجبور کرتے ہیں, وہ اب ہمارا ہمیشہ کا رونا ہے. تقریباً 50 روپے فی یونٹ کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے بل بھرنے والے میرے پاکستانی دوستوں, آپ کو معلوم ہے کہ 1947 میں جس ملک سے ہم ایک سہانے مستقبل اور پرسکون زندگی کا خواب لے کر الگ ہوئے تھے, وہاں بجلی کی قیمت اور بلوں کی کیا صورتحال ہے؟ اگر نہیں تو پھر سنتے جائیے اور شرماتے جائیے. دلی جو کہ انڈیا کا دارالحکومت ہے, وہاں بجلی 7 روپے فی یونٹ ہے.
لیکن ٹھہریے آگے بھی سنتے جائیے. صرف بجلی اتنی سستی نہیں بلکہ دلی باسیوں کے لیے 200 یونٹ کے استعمال پر بجلی بالکل فری ہے اور 400 یونٹ کے استعمال پر بل آدھا یعنی 3.5 روپے فی یونٹ ہے. اسی طرح بھارتی پنجاب میں 300 یونٹ تک کے استعمال پر کوئی بل ادا نہیں کرنا پڑتا، جبکہ راجستھان میں 100 یونٹ پر بجلی فری دی جاتی ہے. دیگر 26 ریاستوں کی بات کریں تو عوام کو بجلی پر خربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلی میں بیٹھے اروند ملہوترا جن 200 یونٹس کا کوئی بل ادا نہیں کرتے، انہی 200 یونٹس کا بل اسلام آباد میں بیٹھے محمد سراج 10,000 روپے سے زائد کا ٹیکہ لگواتے ہیں. لیکن ٹھہریے، ابھی نہیں، ابھی کچھ اور جھٹکے بھی باقی ہیں. آپ کے فی یونٹ 50 روپے کے مقابلے میں صورتحال یہ ہے کہ بھارتی پاکستانی روپوں میں 15 روپے فی یونٹ سے زیادہ کی بجلی نہیں دے رہا. آپ کے فی یونٹ 50 روپے کے مقابلے میں صورتحال یہ ہے کہ بھارت پاکستانی روپے میں 15 روپے فی یونٹ سے زیادہ کی بجلی نہیں دے رہا. 71 میں ہم سے الگ ہونے والا اور سیلاب کا ستایا بنگلہ دیش 12 سے 13 روپے پاکستانی یعنی پاکستانی روپے کے اندر اس کا اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 13 روپے جو ہے وہ بنتے ہیں فی یونٹ بجلی جو ہے مہیا کر رہا ہے. جبکہ 40 سال سے جنگ میں گرے اور پاکستان آ کر محنت مزدوری کرنے والے افغانی آج پاکستانی 11 سے 12 روپے فی یونٹ بجلی کے مزے لے رہے ہیں. امید ہے ان جھٹکوں کے بعد بجلی کے بلوں کے آنے والے جھٹکے آپ کو کچھ کم معلوم ہوں گے اور شرمندگی زیادہ. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ گلفراز احمد صاحب. یہ سابقہ وفاقی سیکرٹری برائے پیٹرولیم رہے ہیں اور ان کا شمار دنیا کے چند ایسے افراد میں ہیں جو اپنے شعبے کے گرو مانے جاتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. جی موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری مچ. سر آخر ہمارے وہ کون سے گناہ یا جرائم ہیں کہ دریا، سمندر، پہاڑ، ہوائیں، دھوپ، ایٹمی طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سے غریب کو بجلی نہیں دی جا رہی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بجلی کے بلوں کا یہ پہاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ جی یہ ہمارے میرے خیال میں عوام کے تو اس طرح کے گناہ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری عوام محنتی بھی ہے اور پروڈکٹیو بھی ہے، اور اس کے باوجود کہ اس میں اتنی زیادہ تعلیم نہیں، لیکن اس کے باوجود ہی عوام جو ہے ترقی پسند ہے. لیکن جو ہماری رولرز ہیں، جو حکومتیں رہی ہیں، ان سے بہت زیادہ غلطیاں سرزش ہوئی ہیں، اور وہ غلطیاں صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ یا تو ان کو گہرائی تک سمجھ نہیں تھی بجلی کی یا گیس کے معاملوں کی، یا پھر وہ سمجھ کر اپنا ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے تھے. اور اس کی میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی ہماری بیماری کی وجہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک خاکہ پیش کروں تو 1990 میں، یہ 1990 کی دہائی میں جب 1994 کی پاور پالیسی بنی، نئی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اور انہوں نے اس کے باوجود کہ واپٹا کے اندر اس وقت 2,500 میگا واٹ کے منصوبے تکمیل تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے واپٹا کی بات پر یقین نہیں کیا، اور پھر انہوں نے نئے منصوبے لگائے، اور ان نئے منصوبوں کی جو ٹیرف تھی 6.5 سینٹس، وہ اس زمانے کی ٹیرف کے تقریباً وہ اس وقت 4.5 یونٹ کے اوپر پوری دنیا میں ہر جگہ پر بجلی لگ رہی تھی، تو انہوں نے 6.5 سینٹس کے اوپر بجلی لی، جس کی وجہ سے ہماری ملک کے اندر بجلی کا جو ایک کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی. اور اس کے بعد پھر جب یہ ریسنٹلی سی پیک کے جب چائنا نے پاکستان کی انویسٹمنٹ بڑھا دی اور سی پیک کے منصوبے لگے، اس وقت دوسری گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی. اور میں یہ کہوں گا کہ جس وقت وہ منصوبے چائنیز کی پلاننگ سے جگہ جگہ لگ رہے تھے، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، پتہ نہیں کب یہ ہم قرض واپس کریں گے. تو انہوں نے بھی کوئی اس کی جانچ پڑتال نہیں کی. اور یہ تھا کہ میں ان دنوں میں 2-3 دفعہ کانفرنس ہوئی، تو اس میں میں نے بڑے زور کے ساتھ یہ بات اٹھائی کہ بے شک یہ منصوبے چائنیز کمپنیز لگائیں گے کیونکہ انویسٹمنٹ وہ دے رہے، لیکن ان کے اوپر یہ یقین کرایا جائے کہ چائنیز گورنمنٹ چائنیز کمپنیز کی کمپٹیشن کرے، اور کمپیٹیٹو رزلٹ کے بعد
जिन की टैरिफ सबसे कम है और जिनकी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है वो लगाए, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब जो है वो भी इतने महंगे मंसूबे लगे और उनकी जो कैपेसिटी प्राइस है हम उसको भी अदा करने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से चाइना के साथ हमारी रिलेशन भी स्ट्रेंड हो सकते हैं। तो ये जो हुकूमतों के क्लासल बड़े पैमाने के ऊपर जो हुकूमतों की गलतियां थी या कुताहियां थी उसका खमियाजा अवाम उठा रहे हैं, अवाम उठा रहे हैं। सर आपने जैसे कहा कि आपने निशानदेही की, जब आपने ये इन चीज़ों की निशानदेही की तब आप सेक्रेटरी थे पेट्रोलियम के? मैं उस वक्त सेक्रेटरी नहीं था जब ये चाइनीज के मंसूबे लग रहे थे। मैं उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में उनका सीनियर एडवाइजर था, हमारी पेट्रोलियम कंपनी में था। लेकिन मैं इस मंसूबे में जो चाइना की जो लोग यहाँ मंसूबे लगा रहे थे मैं उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और इनकी मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हुई थी यहाँ नस्ट के अंदर, तो उसमें मैंने की नोट स्पीच में ये सारी चीजें वादा की थी। जी सर जी। सर मुझे याद है कि जब ये आईपीएस के मुआहदे हो रहे थे तो मैंने डॉक्टर मुबशर हसन साहब को सुना था ये कहते हुए कि इनकी तनसीब कौमी मईशत के लिए तबाहकुन और अवाम की जेबों पर डाका डालने की घिनौनी वारदात है। सर अगर एक, और उन्होंने ये भी कहा था कि एक वक्त आएगा कि महंगी बिजली के बिल अदा करना अवाम के बस में ना होगा और सनत और तजारत का चलना आसान ना होगा, और ये आज ये होता भी देख रहे हैं। सर उस वक्त ये सब कुछ किसी को नजर नहीं आ रहा था, या इससे आपने बताया कि हुकूमतों के दरमियान बड़ा जो मायदा या ब्लंडर या गलतियां थी वो आज अवाम भुगत रहे हैं, या उस वक्त जानबूझ के सब कुछ किया गया? देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई हुकूमत जानबूझकर पाकिस्तान की अवाम को इतने बोझ के अंदर डालेगी। मैं ये कहूंगा कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इनकी कमिटमेंट कम थी और ये मसला समझने वाले बहुत कम थे। मैं आपको बताऊं कि एक दफा बहुत जोर के साथ जब मैं इन चीज की निशानदेही की, मैं एक टीवी चैनल के ऊपर था और उनके गवर्नर लेवल के बंदे PMLN के थे, तो मैंने कहा कि हमें होमवर्क नहीं किया। तो उन्होंने जवाब में कहा कि चाइनीज ने पूरा होमवर्क कर लिया है। हाँ उन्होंने होमवर्क किया था अपने लिए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए हाजिर गवर्नमेंट के अंदर उस वक्त कैपेसिटी नहीं थी। एक फार्मासिस्ट आदमी जो है वो इस सेक्टर को चला रहा था। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब ये भी एक जरूरी चीज है कि चूंकि जितना मैश क्रिएट हुआ है वो मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट में जिसमें ये चाइनीज मंसूबे लगे, अब उनको संभालना पड़ेगा, तो उनको भी थोड़ी सी अपनी उस कोताही का अभी खमियाजा भुगतेंगे वो। सर ये तो वाज़ेह है कि ये मुआहदे गलत है, लेकिन दूसरी जानब अगर देखें, अगर इन आईपी से पैदा होने वाली जो बिजली है अगर वो सिस्टम से आज भी निकाल दें तो आपको लगता है कि हमारी जो है खपत पूरी होती है वो दोबारा से फिर वो 18-18 घंटे की 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नहीं शुरू हो जाएगी? नहीं देखिए वो आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस वक्त आप ये मंसूबे लगाकर इसको अपने सिस्टम में डाल देते हैं तो आपके सिस्टम की डिपेंडेंस उन पर हो गई है। अगर वो सारे मंसूबे उस तरीके से वहां पर ना लगते फिर हमारी जो एग्जिस्टिंग पावर कैपेसिटी थी हम उनको फाइन ट्यून करते और जरूरत को पूरा करते। लेकिन बात यह है कि अब इस सारी बात का पॉइंट कहां पर जाता है कि यही गवर्नमेंट अब दोबारा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ये सारे मंसूबों की टैरिफ्स को रीनेगोशिएट करे, क्योंकि ये बता सकते हैं उनको कि अगर ये टैरिफ रीनेगोशिएट हुई तो ना ही हम इस पावर का पूरा फायदा उठा सकते हैं, ना ही एक सनती तरक्की कर सकते हैं और ना ही हम उनकी अदायगियां भी नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल। गुलफराज साहब अगर ये चीज ऊपर कराएं, मैं ये आपको बताना चाहूँ कि जब ये चीज बावर कराएं तो चाइनीज बड़े इस लिहाज से बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, उनको पता है कि वाकई पाकिस्तान जो है ये उनके अदायगियां नहीं कर सकेगा और ना ही तरक्की कर सकेगा। वो बैठकर हमारे साथ इनको दोबारा देखने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जिस मादे की कंपटीशन ना हुई हो वहां पर लगाने वालों ने मुंह मांगे पैसे लिए। जाहिर है उनके अपने मुफाद में तो चाइनीज तो समझदार है, तो उन्होंने इतना अच्छा वायदा किया है। चलें इससे आगे बढ़ते हैं गुलफराज साहब, जो बिजली की तरसील के लिए जिस तरह चीन या दूसरे मुल्कों में प्रीपेड तरीका इस्तेमाल होता है, निजी कंपनियां बिजली बनाती हैं फिर बेचती हैं और वो प्रीपेड जिस तरह हम सेलुलर
اپنی سموں میں وہ لوڈ اتنا کرواتے ہیں جتنا ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان میں ایسا نظام جو ہے وہ کیوں نہیں لاگو کیا جا سکتا؟ دیکھیے پاکستان کے اندر جو بجلی کا نظام ہے جس میں بجلی کی پیداوار ہے, بجلی کی ترسیل ہے, بجلی کی ڈسٹریبیوشن ہے, وہ ساری ایک لحاظ سے پبلک سیکٹر میں رہی ہے. جو واپٹا کو اگرچہ ہم نے واپٹا کو ڈس ایگریگیٹ کر کے تو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بڑا بنائی ہیں, لیکن سسٹم اسی طریقے سے ابھی وہ ایک وہ شکار ہے انفیشنسی کا. میرے خیال میں پاکستان کے پاور سسٹم کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے اس کی آرگنائزیشن کو چینج کرنے کے لیے. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم جب یہ چائنیز کے پاور جنریشن منصوبے لگ گئے تھے اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جنریشن سسٹم میں ٹرانسمیشن سسٹم میں کمی ہے, اور اس وقت 2 سال کے لیے نئے منصوبے ٹرانسمیشن کے لگے. تو اس میں نیشنل لیول کی کوتاہی ہیں, اس کی سزا پھر پاکستان کی عوام کو بھگتنی پڑے گی. لیکن اب اگر یہ گورنمنٹ جو ابھی سینٹر میں گورنمنٹ آنی چاہ رہی ہے وہ اگر اپنی ذمہ کو اپنی کوتاہیوں کو سمجھے اور پھر کوئی ایسے لوگوں کو پاور سیکٹر میں یا انرجی سیکٹر میں گیس والا میں بھی لائیں جو بہت زیادہ اس سیکٹر کے ماہر ہوں چیزوں کو سمجھتے ہوں. اچھا سر, آئی ایم ایف کی کس کے لیے ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں آپ اب بجلی کی قیمت کہاں تک جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب بجلی کی قیمت جو ہے وہ اس سے زیادہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, آئی ایم ایف ادارے کی ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی ملک کو وہ لون دیتے ہیں تو اس کی فیڈوشری رسک یعنی وہ ان تمام چیزوں کو پہلے جائزہ لیتے ہیں اور اس کو کور کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لون جو ہے وہ غیر یقینی ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تو کبھی بھی پاکستان کی معیشت کے اوپر جو گرپ ہے اس لیے کہ پاکستان جو لون لیتا ہے وہ واپس کر سکے اس کو کبھی ڈھیلا نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس, میں آپ کو ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس وقت ہو, جب میں 1994 میں فیڈرل سیکرٹری بنا پیٹرولیم کا تو اس وقت 6 مہینوں سے بلکہ 1 سال سے پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمت ہر 15 دن کے بعد تبدیل ہوتی تھی. تو جو میں نے جب جائزہ لیا اس کا ذاتی طور پر مجھے پتہ چلا کہ وہ غیر ضروری تھا, کیونکہ اس کی انرجی کا جو ایک سائیکل ہوتا ہے 6 مہینے کا, گرمیوں میں قیمتیں اوپر اگر جاتی ہیں سردیوں میں نیچے آتی ہیں, اس طریقے سے وہ سال میں بیلنس ہو جاتا ہے. تو میں نے آ کر وہ بند کر دیا ہر 14 دن کے بعد تبدیل کرنا. منسٹری آف فائنانس نے کہا کہ یہ ان کی ساتھ معاہدہ ہے, ہماری گورنمنٹ اس کو چینج نہیں کر سکتی. میں نے کہا میں ان کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی غیر فائدہ مند ہے, ان کے لیے بھی ہوگا. اور جب ان کی اتنی بڑی مشن آئے تو ان کو میں نے بتایا کہ 14 دن کے 14 دن آپ کے اوپر کیا ہمارے لیے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کو چیزوں کا ریلائزیشن جو ہے وہ اچھی گراؤنڈز پہ کرائیں تو وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے باتوں کا نام دیکھیں. وہ پھر مجھے انہوں نے کہا اچھا ڈاکٹر گلفاظ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں کیونکہ اس میں میرٹ ہے, یہ کاغذ جس کے اوپر آپ نے ماڈل بنایا ہوں میں دے دیں, وہ واپس جا کر تو نے تبدیل کر لیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آئی ایم ایف جو ہے وہ وزڈم کو, لاجک کو کبھی انکار نہیں کرتا, لاجک کو کبھی انکار نہیں کرتا. سر وقت پروگرام کا جو ہمارے پاس بہت کم تھا, آپ سے مزید بھی ہم بات کرنا چاہتے تھے. ناظرین, جیسا میں نے گزشتہ پروگرام کے اختتام پر کہا تھا کہ صورتحال ایسی ہی رہی اور کسی نے نوٹس نہ لیا تو حکمران طبقے کا احتساب محنت کشوں کی عدالتوں میں ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. جلدی ہو گیا ڈاکٹر ٹائم